اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ کہف آیت نمبر 90۔ آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں پہلے ہم۔ حتی اذا بلغ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گیا، مطلع الشمسی، طلوع ہونے کی جگہ سورج کے، وجدہا، اس نے پایا اسے، تطلع، کہ طلوع ہو رہا ہے، علی قوم لم، ان لوگوں پر نہیں، نجعل لہم، بنایا ہم نے ان کے لیے، من دونہا سترا، اس سورج کے آگے کوئی پردہ یا اوٹ۔ یعنی کہ ذوالقرنین سورج طلوع ہونے کی جگہ پہ پہنچ گئے، اور ہسٹورین کے مطابق ان کا پہلا سفر جو تھا وہ نارتھ پول کی طرف تھا اور دوسرا ساؤتھ پول کی طرف تھا، جہاں آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں پہ جو ہے 6 مہینے کے دن اور 6 مہینے کے رات ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کنٹینیوس دن ہی ہو، لیکن رات بھی ایسی ہوتی ہے کہ سورج جو ہے ڈوبتا نہیں ہے، اجالا ہی دکھائی دیتا ہے ان لوگوں کو، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو 6 مہینے کے دن اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے۔ رات جیسی نہیں ہوتی، بلکہ اس میں بھی اجالا رہتا ہے، کیونکہ ذوالقرنین اللہ کے نیک اور مخلص بندوں میں سے تھے، خدا سے خوف کرنے والے تھے اور بادشاہ بھی تھے، تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو لے کے وہ آرام کر رہے ہوں، ایک جگہ بیٹھ گئے ہوں، لیکن انہوں نے لمبے لمبے سفر کیے، اور یہ سفر کسی مال و متاع، کسی بادشاہت یا اپنی اقتدار بڑھانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ لوگوں کی بھلائی کے لیے تھا۔ تو جب انہوں نے وہاں پہ ان لوگوں کو دیکھا تو انہیں کچھ یہ نہیں کہا کہ کیپٹیو بنا لیا ہو، اپنے انڈر میں لے لیا ہو، بلکہ ان کی ہیلپ کی۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں ترجمہ۔ ثم اتبع سببا، پھر اس نے پیچھے لگایا اسباب کو۔ تو قرآن میں زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے، بس یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ اسباب اختیار کیے، کیونکہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی تھیں، بہت سے اسباب کا مالک بنایا تھا، تو انہوں نے ان اسباب کا استعمال کر کے اس قوم کے پروٹیکشن کا ذریعہ بنایا۔ آیت نمبر 93۔ حتی اذا بلغ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا، بین السدین، اس کا مطلب ہے درمیان 2 پہاڑوں کے، وجدا، اس نے پایا، من دونہما، ان دونوں سے اس طرف، قومن، ایسے لوگوں کو، لا یکادون، نہ وہ قریب تھے، یفقہون، کہ وہ سمجھیں، قولاً، بات کو۔ تو جو لوگ اس نے پائے وہاں پہ، جن سے وہ ملاقات کیا، لیکن ان کی لینگویج جو ہے وہ نہیں سمجھ رہے تھے، لیکن ایک لینگویج ہے جس میں دنیا کا ہر انسان ایک دوسرے سے بات کر سکتا ہے، اور وہ لینگویج ہے سائن لینگویج۔ ٹھیک ہے، سائن لینگویج سب کی ایک جیسی ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ سائن لینگویج کے ذریعے انہوں نے اپنی بات ایک دوسرے کو سمجھائی ہو۔ تو اب جس جگہ وہ پہنچے، وہ کہاں رہتے تھے؟ پہاڑوں کے درمیان، اور یہ زیادہ سویلائز نہیں تھے اور کوئی لینگویج نہیں سمجھتے تھے، یعنی کوئی ایسا ان کے پاس ذریعہ نہیں تھا جس سے وہ کمیونیکیٹ کر سکتے، تو وہ سائن لینگویج میں ایک دوسرے سے بات کی ہوگی انہوں نے، یعنی آؤٹر ورلڈ سے ایک طرح سے، پوری طرح سے ان کا کانٹیکٹ کٹا ہوا تھا۔ مفسرین کی رائے کہ یہ لوگ جو ایسے تھے کہ ان کے اندر بالکل بیسک ایتھکس بھی نہیں تھی، کوئی قانون نہیں تھا، کوئی دین نہیں تھا، اور اس کی وجہ سے ان کے ہاں ظالم لوگ جس پہ ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہوں گے، کیونکہ ان کا کوئی قانون نہیں تھا، تو ان کا کرائم ریٹ بھی بہت زیادہ بڑھا ہوا ہوگا۔ آیت نمبر 94۔ قالوا یا ذوالقرنین، انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج، بے شک یاجوج اور ماجوج، مفسدون فی الارض، فساد کرنے والے ہیں زمین میں، فہل نجعل، تو کیا ہم جمع کر دیں، لکا، تیرے لیے، خرجن،
کچھ خراج علی اس پر ان تجعل بیننا کہ تو بنا دے درمیان ہمارے و بینہم اور درمیان ان کے سدن ایک بند یا دیوار۔ اب انہوں نے ذوالقرنین سے ریکویسٹ کی کہ اے ذوالقرنین، جو یاجوج اور ماجوج ہیں یہ زمین میں فساد کرتے ہیں، تو کیا ہم کچھ مال و متاع آپ کے لیے جمع کر دیں اور اس کے بدلے آپ ہمارے درمیان یعنی کہ یاجوج ماجوج اور ہماری قوم کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ قال ما مکنی، اس نے کہا جو قدرت دی ہے مجھے، فیہ ربی، اس میں میرے رب نے، خیر بہتر ہے، فاعینونی، پس تم سب مدد کرو میری، بقوت، ساتھ قوت کے، اجعل بینکم، میں بناؤں درمیان تمہارے، وبینہم اور درمیان ان کے، ردمن، ایک مضبوط بند۔ اب دیکھیے کتنی پیاری بات کہی ذوالقرنین نے، اس نے کہا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے قدرت دی ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تم لوگ جمع کرو گے میرے لیے، تو تم سب کیا کرو کہ تم سب میری مدد کرو اس کام میں کہ میں تمہارے لیے کچھ ایسی دیوار بنا دوں۔ تو ذوالقرنین نے سارا رسپانسبلٹی کا کام جو تھا وہ خود اپنے سر نہیں لیا، بلکہ ان سے قوت سے مدد چاہیے، یعنی کہ تم سب میری ہیلپ کرو اور میں اس کے لیے کوئی تم سے معاوضہ نہیں لے رہا، لیکن تم سب میرے کام میں میری مدد کرو اور اس دیوار کو بنانے میں ہیلپ کریے۔ آتونی زبور الحدید، دو مجھے تختے لوہے کے، حتی اذا ساوا، یہاں تک کہ جب اس نے برابر کر دیا، بین الاسدفین، درمیان دو پہاڑوں کے خلا کو، قال انفخوا، کہا پھونکو، حتی، یہاں تک کہ، اذا، جب، جعلہ نارا، اس نے کر دیا آگ، قال، کہا، آتونی، دو مجھے، افرغ علیہ، میں انڈیلوں اس پر، قطرن، پگھلا ہوا تانبا۔ اب کیا فرمایا؟ دو مجھے تختے لوہے کے، یہاں تک کہ جب اس نے برابر کر دیے درمیان دو پہاڑوں کے خلا کو، کہا پھونکو، یہاں تک کہ جب اس نے کر دیا آگ، کہا دو مجھے، میں انڈیلوں اس پر پگھلا ہوا تانبا۔ یعنی اس نے کیا چیز مانگی؟ لوہے کے کچھ اینٹیں سارٹ آف کچھ مانگے، بڑے بڑے اینٹیں کے وہ بنائے انہوں نے برکس ٹائپ، اور اس سے دونوں پہاڑوں کے درمیان کے خلا کو پر کر دیا، یعنی کمپلیٹلی بند کر دیا۔ اب جو اینٹوں کے درمیان جگہ تھی اسے کیسے کیا؟ تانبے پگھلائے، اور ان کو کیسے پگھلایا؟ آگ جلا کے، اور پھر اس تانبے سے اس جو انہوں نے برکس لگائے تھے لوہے کے، اس کے بیچ کی جگہ کو کمپلیٹلی فل کر دیا۔ اب یہ سوچیے کہ دو پہاڑوں کے درمیان کتنا زیادہ خلا ہوگا، بیچ میں کتنی زیادہ جگہ ہوگی، تو کیا سائز کے وہ اینٹیں رہے ہوں گے، اور کتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے اسے اور کتنی حکمت عطا کی ہوگی کہ جو اس نے یہ ٹرک لگا کے کتنا بڑا کام کیا کہ دو پہاڑوں کے بیچ کے حصے کو کمپلیٹلی بہت مضبوط دیوار بنا کے بند کر دیا۔ فَمَسْتَطَاعُوا، تو نہ وہ طاقت رکھتے تھے، أَن يَظْهَرُوهُ، کہ وہ چڑھ سکے اس پر، وَمَا اسْتَطَاعُوا، اور نہ وہ طاقت رکھتے تھے، لَهُ نَقْبًا، اس میں سوراخ کرنے کی۔ اب فرما رہا اللہ تعالیٰ، تو نہ وہ طاقت رکھتے تھے کہ وہ چڑھ سکے اس پر، اور نہ وہ طاقت رکھتے تھے اس میں سوراخ کرنے کی، یعنی یاجوج اور ماجوج جو آ کے انہیں بار بار پریشان کرتے تھے اس جگہ سے، تو اتنی مضبوط دیوار اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے ذریعے بنوا دی کہ وہ اس دیوار پہ چڑھ بھی نہیں سکتے تھے اور نہ ہی اس میں کوئی نقب یا سوراخ بنا سکتے تھے۔ تو دیکھیے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ اس اسٹوری میں آپ نے شروع میں بھی پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی سفر کیا علم حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ یہیں بیٹھے رہیے اور خضر علیہ السلام کو ہم بھیجتے ہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے خود سفر کیا، اور وہ بھی سفر کتنا طویل تھا اور کتنا مشکل تھا۔
اور اسی طرح سے ذوالقرنین بھی یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس ساری چیزیں، سارے اسباب اور قدرت اللہ تعالیٰ نے دی تو اس نے لے کے وہ بیٹھ گئے، بلکہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے پوری جو ورلڈ کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک وہ سفر کرتے رہے اور جگہ جگہ جا کر لوگوں کی ہیلپ کرتے رہے۔ اور صحابہ اکرام کے بارے میں بھی سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت کم ہی صحابہ تھے جو وہاں پہ رہ گئے مکہ اور مدینہ میں، اور وہ لوگ پورے ورلڈ میں پھیل گئے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب تو بھائی ہمیں اقتدار مل گیا، شام اور عراق کے ملک ہمارے ہو گئے تو اب ہم بیٹھ کے راج پاٹ کریں اور عیش کریں، بلکہ انہوں نے پوری دنیا میں دین کو پھیلانے کا اپنا ذمہ اٹھایا اور پورے ورلڈ میں پھیل گئے وہ لوگ، اور ہر جگہ دین کو پھیلانے کے کام میں لگ گئے۔ تو ہمیں بھی اس اسٹوری سے یا اس آیتوں سے کیا سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عیش و آرام کے لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم جو ہے اپنا مال و متاع لے کے، اپنے مکان دکان لے کے ایک جگہ بیٹھے رہے ہیں، بلکہ علم حاصل کرنے کے بھی لوگوں نے بڑے بڑے سفر کیے ہیں، اور لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اور دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کی مدد کرنے کے لیے لوگوں نے سفر کیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔